Hey guys, you are watching Life Channels with Sarish. नाज़रीन, जब हम मुख्तलिफ शोबों की बात करते हैं और जब स्पेशली ख़वातीन की बात करते हैं और उसमें भी स्पेशली जब हम मार्जिनलाइज्ड एरियाज़ की बात करते हैं तो ख़वातीन का पुलिस के शोबे में आना, ख़वातीन का सहाफ़त के शोबे में आना या सियासत के शोबे में आना एक चैलेंजिंग बात समझी जाती है. ख़वातीन को बहुत लिमिटेड शोबों तक महदूद किया जाता है और जब ऐसे दौर में आज से 20 साल 25 साल पहले ख़वातीन जब पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से फारिग होकर जब इन टेबूज को तोड़ के ऐसे शोबे में आती है जिनमें आज से पहले कोई ख़वातीन नहीं होती, तो उन ख़वातीन से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से जानना कि कौन से ऐसे बैरियर्स थे, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिनसे वो निपट के लड़ के आज इस मकाम पे पहुंची हैं कि इनको देखा देखी फिर ख़वातीन की एक लाइन लग जाती है. वो भी कहते हैं कि हमने भी इन जैसा बनना है. तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और अभी हम मैडम से इनकी कहानी खुद जानते हैं. हमारे साथ मिस हुसन ज़रीन मौजूद है जो कि गोजाल की पहली खातून है जिन्होंने पुलिस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन किया. मैम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए. वालेकुम सलाम, थैंक यू. कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. मिस ज़रीन बताइएगा कि आपका जो प्रोफेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था, कितने साल हुए और इसमें आने का क्या आपका पैशन था, क्योंकि आप पहली खातून है जिसने एज एन ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया. मैंने 1996 में पुलिस को एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था और उस ज़माने में पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारे इधर गिलगित में जो है लेडीज़ की तादाद बहुत कम थी. दूसरा वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल्स तक थी, एएसआई से ऊपर नहीं थी. जो ऑफिसर्स नहीं थी हमारी, तो उसमें फिर एक हमारा बैच आया जिसमें एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स और हमारे इंस्पेक्टर्स थे. वो हमारा बैच था जब बेनज़ीर शहीद के दौर में एलीट फोर्सेस पूरे पाकिस्तान में बनाया गया. उसमें लेडीज़ का उन्होंने एलीट फोर्स बना दिए, उसमें थाने बनाए. तो उसमें जो पोस्ट्स इधर इन्होंने क्रिएट किए थे. तो हम जब मैं इस्लामाबाद में पढ़ रही थी, जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी 3rd ईयर की, तो मैं जब आई तो मैंने अखबार में जब देखा तो मुझे शौक़ था जाने का पुलिस में. तो मैंने कहा चलो ये मौका है, तो उसको मैंने. सहाफ़त क्यों छोड़ा, फिर पुलिस में क्यों आई? वो दो चीज़ें इसमें. एक चीज़ जो आई डोंट नो आप लोग को शायद मजाक लगे, वो ये था कि जब मैं पढ़ रही थी तो हमारी टीचर जो थी जर्नलिज्म की, उन्होंने हमें एक बात की थी कि जब आप यहाँ से फारिग होकर जाओगे तो सरकारी जॉब जब आप तलाश करोगे तो उसमें एडवर्टाइज भी आएंगे, सब कुछ होगा. आप जब देंगे आप पास भी हो जाएंगे और इंटरव्यू में जाके वो आपको नहीं लेंगे. उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने लोगों को लिया हुआ है. वो हमारे ज़हन में वो चीज़ बैठ गई थी. तो जब मैं आई तो मुझे शौक़ भी था, एक तो पुलिस का भी था, सहाफ़त का भी था, इसमें कोई शक नहीं. और मेरे जो भाई है वो भी चाहते थे मैं जर्नलिज्म में आगे जाऊँ. तो जब मैं आई, जब मैंने देखा तो मैंने अप्लाई किया और जब मैं टेस्ट में बैठी तो टेस्ट भी मैंने क्लियर कर दिया और जब इंटरव्यू में गई तो इंटरव्यू भी था. लेकिन मेरे जहन में ये था कि बस इन्होंने ले लिए होंगे अपने, तो हमें मतलब हमारा जो माशरा है इसमें बगैर सिफारिश और इन चीज़ों के तो काम नहीं होता. तो मैंने तो किसी से कोई मशवरा भी नहीं किया था, अपने फैमिली से. एक मैंने मामू से मैंने मशवरा किया था. तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क लिखा हुआ था. उसके बाद ये था कि वुमेन राइट्स के लिए थोड़ा सा मुझे था उस वक्त भी कि हम बड़े आवाज़ें उठाते थे कि जी जो वायलेंसेस हैं इन चीज़ों के पीछे. तो मेरे जहन में ये था कि मैं अंदर आऊँगी तो उनको ज़्यादा मैं अकोमोडेट कर सकती, ज़्यादा उनको उनकी हेल्प कर सकती हूँ ऐसे लोगों की. और अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जब हमने पुलिस ज्वाइन किया, पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गई, तो मैंने आज तक मैं कर रही हूँ, अपने भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन लोगों की खिदमत कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ या उनको ऐसा मशवरा दे सकूँ जो लेडीज़ जो मतलब ऐसी जगहों पर पिस रही है या जो फेस कर रही है वायलेंसेस को. ख़वातीन तो पिस ही रही है या वायलेंसेस को वो बर्दाश्त कर रही है. आपकी ज़िंदगी में कितना वायलेंस आया, कितने चैलेंजेस आए थ्रू आउट योर करियर? जो मैंने अब जब स्टूडेंट लाइफ से जब उठ के आता हूँ, स्टूडेंट लाइफ जो मेरे नज़र में ये एक वहाँ पे बेखौफ लाइफ होता है जिसमें आपको कोई किसी चीज़ का खौफ नहीं होता. जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो बहुत कुछ ऐसे थे जो हमने फेस किए हैं और फेस करने के बाद उनका मुकाबला भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें
تھی جن میں شاید تھوڑا سا میں ڈاؤن ہو رہی تھی, لیکن میں نے اپنے آپ کو پھر اوپر کیا کہ نہیں, میں آج میں نہیں لڑوں گی, پیچھے کوئی نہیں آ سکیں گے, آج میرے ساتھ ہوگا. کیونکہ کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے یار ایسی جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے, اس کو چھوڑنا چاہیے. تو جب مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں کہتی آج میں مقابلہ نہیں کروں گی نا, تو پیچھے جو میں جن کے لیے راستہ نکال رہی ہوں آنے کے لیے پولیس میں, وہ نہیں آ سکیں گے. کیونکہ وہ جو اس ٹائم میں ایک آپ کا مائنڈ سیٹ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے, پولیس میں لیڈیز کو نہیں جانا چاہیے. حالانکہ وہ آپ اگر دیکھیں تو نرسنگ میں بھی کہتے تھے نرسنگ میں نہیں جانا چاہیے, ایون کی ٹیچنگ میں بھی. کتنے سال میں آپ کو اس پروفیشن 27 ایئرس میں کتنے کیسز آپ نے ڈیل کیے؟ اور ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ کر کے مجھے سکون میں, وہ مومنٹ کیا تھا؟ ہاں اس دور میں 2000 کی بات ہے, یا میرے خیال 2001 کی بات ہے. ایک کیس ہوا تھا ادھر استور میں, کسی کا مرڈر ہوا تھا کسی خاتون کا. تو اس میں حالانکہ میں میڈیکل ریسٹ پہ تھی, انہوں نے میڈیکل ریسٹ میرا کینسل کر کے کہا کہ نہیں, جج صاحب نے کہا کسی سب انسپیکٹر کو بھیج دیں. تو مجھے راتوں رات انہوں نے 16 days میں نے استور میں اس زمانے میں لگائے. تو اس میں وہ یہ تھا کہ اس کے سوتن پہ الزام تھا کہ اس نے اس کو زہر دے کے مارا. لیکن جب ہم نے 16 days لگائے, اس میں پوری کوشش کی, تو پتہ چلا کہ نہیں, اس میں سوتن کو یوز کیا گیا تھا. ایکچوئل میں اس کے پیچھے اس کا ہسبینڈ اور سسر اور دیور وغیرہ تھے. اور وہ جو سیکنڈ وائف اس کی تھی وہ بہت ایک سمجھے غریب فیملی سے تھی. تو اس کو جب میں نے جب یہ کیس ہم نے 16 days لگا کے ٹریس کر دیا, ساری حقیقت جب سامنے آئی, تو اس خاتون کے لیے جو میں نے کیا تو وہ میرے خیال میرے لیے پوری لائف کے لیے ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جس کو بے گناہ اس میں ڈالا جا رہا تھا اس میں وہ نہیں تھی, بلکہ اس کو یوز کیا گیا تھا. ایک دفعہ 3 کلاس میں مسئلہ ہوا تھا عوام اور پولیس کے بیچ میں. اس میں ہمارے اوپر فائرنگ شائرنگ وغیرہ بہت کی تھی ہمیں پولیس والوں کا. تو کافی ہمارے ایک خاتون کو گولی بھی لگی ہوئی تھی پاؤں میں. تو اس طرح کے کیسز میں گئی ہوں. پھر سرچ آپریشنز جو سیکریٹریٹ یہاں پہ کیسز ہوتے ہیں, یا وہ ہو رہا تھا یا پوٹینشیل کا تھا, اس میں سرچ آپریشنز کیے ہیں, آرمی کے ساتھ کیے, رینجرز کے ساتھ مل کے کیے ہیں, اور دوسرے ان کے ساتھ. اس میں بھی میں کوشش یہ کرتی تھی جو میرا اپنا تھا کہ جو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ نہیں اس کو بے گناہ لایا جا رہا ہے, تو میں ضرور ان کا ہاتھ رکھتی تھی. تو الحمدللہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو روزی دی ہے نا, وہ میں نے بالکل اس کا حق ادا کیا, اس لیے کہ میں نے کوئی حرام کا نہ کھایا ہے آج تک الحمدللہ, نہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, نہ میں نے کسی بے گناہ کو اندر جانے دیا. لازمی میں یہ کرتی تھی, میرا یہ تھا کہ اس کو کہتی دیکھو مجھے سچ بتاؤ, سچ بتائیں گی تو میں جج صاحب سے سفارش بھی کر سکتی ہوں, سچ بتائیں گے تو میں آپ کے ساتھ بھی کسی جھوٹ بولیں گے تو پھر میں نہیں ہو سکتا آپ کے لیے مسئلہ. اور الحمدللہ انہوں نے کامیابی دی. اس کے بعد پھر جب میں موٹر وے میں چلے گی, وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ تو آپ کا وہ ایک زیادہ جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتا لوگوں کی ہیلپ کرنے سے وہاں پہ. اور وہاں پہ بھی اسی طرح جو غریب ہیں, ہمارا معاشرہ بیسکلی اس طرح ہے نا, ہمارا ملک کا سسٹم یہ ہے کہ ہم کمزور پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور طاقتور کو چھوڑ دیتے. تو موٹر وے پولیس میں یہ نہیں ہے, وہاں پہ سب ایکول ہے. تو الحمدللہ ادھر بھی اس طرح کے میں نے جو کیے ہیں تو خدمت کی ہے, تو میں آلموسٹ میں سیٹسفائیڈ ہوں اپنی اس جاب سے نا الحمدللہ. تو جو خواتین یا جو بچیاں اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں, سوسائٹی کے ٹیبوز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ آ نہیں پا رہی ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گی دیکھیے ہم اس ٹائم میں آئے ہیں جس ٹائم میں بہت ہی کنزرویٹو مائنڈ ہمارے معاشرے کا وہ تھا. اس زمانے میں مطلب اللہ معاف کرے ایک طرح سے گالی سمجھتے تھے پولیس میں جانے کو, کہ بھائی یہ کیسے گئی ہے, یہ دیکھو یہ تو اپنے آپ کو خاندانی کہتے ہیں اور اس نے اپنی بیٹی کو تو پولیس میں بھیج دیا. اب وہ ٹائم نہیں ہے, اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آئیں, جو ہم ویسے بھی بے روزگار باہر پھر رہے ہوتا, آپ آئیں جوائن کریں. اس میں آپ کے ایک تو آپ کا روزی کا ذریعہ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ڈیوٹی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے جو میری نظر میں ہے. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اس میں اچھا موقع ملتا, آپ اپنے آخرت کے لیے کچھ کر سکتے ہو اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اگر آپ واقعی میں دل سے خلوص سے اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو دے رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی کو دے دیتے. آخری ایک سوال اور اسی کے ساتھ انٹرویو کو بھی اینڈ کرتے ہیں. میڈم, جو سوسائٹی ہے, کیونکہ آپ نے 27 سال پہلے جوائن کیا تھا, تب ان کے رویے کیا تھے اور اب کیا رویے ہیں؟
آئی تھنک سو اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ نا. ظاہر ٹائم ٹو ٹائم آپ میں چینج آ جاتا ہے نا. تو اب تو ایک ہم اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا معاشرہ تو تصور کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے جو اس ٹائم کے جو مائنڈ والے لوگ ہیں وہ ابھی 10% رہ گئے ہوں گے. لیکن یہ کہ سم ٹائم آپ کا 10% آپ پہ حاوی آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ, تو اس کو آپ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اب تو ماشاءاللہ پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں. مطلب میرا یہ تھا کہ صرف پولیس کو نہیں, دیکھیں نا نرسنگ میں بھی کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو نرسنگ میں نہیں بھیجنا. ایون کی ٹیچنگ میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں. لیکن اب نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ لوگ CSS کر کے آ رہے ہیں. اور میں بلکہ اپنی بہن اور دوسری لیڈیز کو, بیٹیوں کو بلکہ کہوں گی, اور ان کو تو میں یہ ایڈوائز کروں گی, آپ جب اتنے پڑھتے ہو تو جا کے CSS کریں اور اچھے پوسٹ پہ آئیں, بڑے پوسٹ پہ آئیں. میں یہ نہیں کہتی کہ کانسٹیبل کوئی اچھا پوسٹ نہیں ہے, اچھا ہے, لیکن آپ نے واقعی اگر اختیارات کا استعمال کرنا ہے, واقعی آپ نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, تو پھر آپ آئیں, CSS کر کے آئیں, آپ دوسرے ٹیسٹ پاس کر کے آئیں. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو آنا ہے, اور ابھی بھی ہم یہ کہیں گے کہ آنا ہے, جتنے آ سکتے آئیں. جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے پھر وہ ڈپارٹمنٹ بھی چینج ہوگا, ان کا مائنڈ بھی چینج ہوگا, معاشرہ بھی آپ کا چینج ہوگا. جتنے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے وہ آ کے ڈپارٹمنٹ کو چینج کریں گے, وہ آ کے معاشرے کو چینج کریں گے. ظاہر ہے جب تک ہم پیچھے بیٹھ کے بات ہی کریں گے کہ معاشرہ خراب ہے, معاشرہ خراب ہے, تو معاشرہ ہم ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہمیں آنا ہوگا. اور اس میں پہلا قدم جو ہے وہ مس سوسن زرین نے رکھا ہے. تو آگے قدم خواتین بڑھاتی جاتی ہے, اور ان کا پیغام بھی یہ ہے کہ آپ آئیں, آ کے خود دیکھیں, خود ایکسپیرینس کریں, اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیں. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.